बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम फुल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और शान के हवाले से है और आपका मुख्तसर तारुफ़ भी। तो मौजू शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें ताकि आप इन अज़ीम हस्तियों के बारे में जो कि हमारे इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हैं जान सकें, क्योंकि हमारी अक्सरियत देखी जाए तो हम हैं तो मुसलमान मगर इस्लाम की इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात के बारे में बिल्कुल लाइल्म होते हैं और जानते नहीं हैं कि ये शख्सियात कौन थीं, इनके क्या कारनामे थे, इनकी क्या अज़मतें हैं। तो चलिए चलते हैं इस मौजू की तरफ। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुख्तसर तारुफ़। आपका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और आपका सिलसिला नसब यानी आबाओ अजदाद छठी पुश्त में जाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मुर्रा बिन काब के वसीले से जाके मिलता है और आपकी कुन्नियत अबू बकर है। और अरब में अबू बकर उसे कहते हैं कि जिसके पास ऊँट बहुत ज़्यादा हों या वो ऊँट की देखभाल रखने में बहुत ज़्यादा आगे हो, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़ानदान काफ़ी मालदार था और ऊँट वग़ैरह काफ़ी उनके पास थे। इस वजह से आपका की कुन्नियत हज़रत अबू बकर है। इसी तरह आपके दो अलक़ाबात जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिसमें से एक अतीक़ है और दूसरा सिद्दीक़ है। पहला लक़ब जो अतीक़ है इसका माना होता है आज़ाद। ये लक़ब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाया था इन अल्फाज के साथ कि अंता अतीक़ुम मिनन नार, यानी आप जहन्नुम की आग से आज़ाद हैं। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना था कि आपका लक़ब अतीक़ पड़ गया। और आपका दूसरा लक़ब सिद्दीक़, ये आपका लक़ब अल्लाह ताला का अता करदा है। ज़रा अज़मत का अंदाज़ा कीजिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कि आपका पहला लक़ब अतीक़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाया और दूसरा लक़ब सिद्दीक़ ये बराह रास्त अल्लाह ने अता फ़रमाया। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या अबा बकरिन इन्नल्लाह क़द सम्माका सिद्दीक़, यानी ए अबू बकर बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारा नाम सिद्दीक़ रखा है। और आपको सिद्दीक़ कहने की दूसरी वजह हदीस पाक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की सैर कराई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सुबह लोगों के सामने इसका मुकम्मल वाक़या बयान फरमाया। तो मुशरिकीन दौड़ते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा, क्या आप इस बात की तस्दीक़ करते हैं जो आपके दोस्त ने कही कि उन्होंने रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की सैर की? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, क्या वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कहा? तो उन्होंने कहा, जी हाँ, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया लइन काना क़ाल ज़ालिका लक़द सदक़ा, यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है तो यकीनन सच है। अब उन्होंने इस बात की तस्दीक़ फरमा दी। इस वजह से आपको उस वक़्त की उम्मत और आज तक और क़यामत तक उम्मत सिद्दीक़ कहती है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम जवान लोगों में सबसे पहले ईमान लाने वाले थे। आपके वालिद का नाम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपकी वालिदा का नाम हज़रत सलमा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में 4 निकाह फरमाए। पहला उम्मे कुतैला से, दूसरा उम्मे रुमान से, तीसरा हबीबा बिनत खारिजा से और चौथा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा जब उनका इंतकाल हो गया हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ का जंग मौता में, तो उनकी ज़ौजा हज़रत सैयदा अस्मा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو، آپ کے گھرانے کو ایسا شرف اور ایسی عظمت حاصل ہے جو کہ اسلام میں کسی اور مسلمان خاندان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق خود بھی صحابی اور مسلمان ہوئے، آپ کے والد حضرت عثمان، حضرت ابو قحافہ وہ بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت اسماء، حضرت سیدہ ام کلثوم، یہ تینوں بھی صحابیاں، اور آپ کے نواسے بھی صحابی۔ یہ وہ شرف ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور مسلمان خاندان کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح سے بڑا گہرا تعلق رہا۔ اسی طرح رشتہ داری میں بھی حضرت ابو بکر صدیق حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی، بہت عزیز رہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپس میں والدہ کی طرف سے بہنیں تھیں۔ اس رشتے کے حساب سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہم زلف بنے۔ اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہیں آپ کا تعارف بیان کرنے کی، مگر اگر صرف تعارف ہی بیان کیا جائے تو کافی طوالت ہو جائے گی، اس لیے اب آپ کی کچھ عظمتیں اور کچھ مناقب کی طرف چلتے ہیں۔ اور یقیناً آپ کی عظمتیں، آپ کی مناقب، آپ کی بزرگیاں بھی اس حد تک پہنچی ہوئی ہیں کہ اگر فقط احادیث طیبہ ہی بیان کی جائیں جس میں آپ کی عظمت اور آپ کی مناقب کی بلندی آئی ہے، تو وہ حدیثیں بھی اتنی طویل ہیں کہ کئی گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے اور مکمل نہ ہو سکے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت۔ تو صرف چند احادیثیں بیان کی جائیں گی، جس میں سے پہلی حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، یعنی جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ یوں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی وہ ذات تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مردوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے۔ پھر پوچھا کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے والد یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ہمارے سردار، ہم سب سے بہتر اور ہم سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ اسی طرح آپ کی عظمت، آپ کی بزرگی، آپ کے مقام پر ایک طویل حدیثوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگوں نے کتبیں بھر رکھی ہیں فضائل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ بس آخر میں حضرت ابوبکر صدیق کا ساری امت میں سب سے ممتاز ہونا، سب سے اعلیٰ ہونا، سب سے بلند ہونے پر صرف 2 حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، جس میں سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر پھر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی جنت کا وہ دروازہ دیکھتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یقیناً
تم تو میری امت کے وہ پہلے شخص ہو گئے جو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو گئے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساری امت سے ممتاز ہونے کا درجہ عطا فرما کر یہ بتا دیا کہ اے ابوبکر صدیق، تم وہ پہلے شخص ہو گئے جو میری امت میں سے اس دروازے سے جنت میں جاؤ گے، پھر بعد میں ساری امت جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے مال نے کبھی مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ مسلمانوں، یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا مقام، یہ ہے ان کی عظمت، یہ ہے ان کی وقعت، یہ ہے ان کی بلندی کہ اتنی عظمتیں ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحابہ اکرام نے بیان فرمائی، اور 1400 سال سے امت کا تسلسل اس بات پہ چل رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تمام انبیاء کے بعد جو سب سے بلند ہستی انسانوں میں کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی سیرت پڑھیں، ان کی سیرت سنیں، ان کی سیرت دیکھیں اور اسے اپنانے کی کوشش کریں کہ ان کی سیرت میں کیا چیز سب سے زیادہ کامل ملتی ہے۔ تو سب سے زیادہ کامل آپ کی سیرت میں چیز یہ ملتی ہے کہ ہر صورت حضور کی اطاعت کرنا، حضور کی اتباع کرنا اور شدید ترین حضور سے محبت کرنا۔ اسی طرح ان کی سیرت کی بہت بلند بات جو ملتی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کریں، ایسا ادب کریں، ایسی تعظیم کریں، ایسی تکریم کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔